سورہ یوسف آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ الف لام را حروف مقطعات۔ تلک یہ آیات ہے، الکتاب کتاب کی، المبین واضح، انا بے شک ہم نے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے، قرآن بنا کر، عربی زبان میں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو، نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، احسن القصص بہترین بیان کرنا، بما اوحینا الیک بوجہ اس کے، وابستہ اس کے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، ھذا القرآن یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ اور بے شک آپ تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ البتہ بے خبر لوگوں میں سے۔ سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہجرت سے پہلے اتارا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عزیز و اقارب نے پریشان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى، وہ جو رشتہ داری ہے تم کم از کم اس کا تو خیال کرو۔ مخالفت تم اس میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ تم نے جو رشتہ داریاں ہیں اس کو بھی ختم کر دیا، ظلم اور زیادتی کرتے وقت تم رشتہ داری کا بھی پاس نہیں کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی اثناء میں یہ صورت اتاری کہ آپ دیکھیں کہ آپ سے پہلے ایک ایسے نبی گزرے ہیں یوسف کہ جن کو صدمے سکے بھائیوں کے ہاتھوں سے پہنچے، تو ان پر کیا بیتی اور کیا گزری ان کے ساتھ، ان کے سکے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسے کیے۔ چنانچہ یہ صورت ایسی ہے کہ جو اس صورت کو پڑھتا ہے وہ جتنا بھی غمگین ہو اس کے دل کو آسرا ضرور ملتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر انتہا درجے کا ظلم ہے جو یوسف علیہ السلام پر کیا گیا، اور اس کے مقابلے میں انتہا درجے کا معاف کرنا ہے۔ اس صورت کے اندر ایسی جدائی ہے کہ جس سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اور اس صورت کے اندر ایسی خوشخبری ہے کہ جس سے وہ بینائی واپس لوٹ آئی۔ اس صورت کے اندر سخت قسم کی پابندیاں اور جیلوں کے اندر پابند سلاسل ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ قسم کا اقتدار کہ جس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر ایک طرف ہوس کی انتہا ہے اور دوسری طرف صبر کی انتہا ہے، اور اس کے علاوہ اس صورت کے اندر عجیب قسم کے اور واقعات اور کمالات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اثناء میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صورت اتاری۔ آج بھی کوئی بندہ غمگین ہو وہ اس کے معنی کو سمجھ کے اگر یہ صورت پڑھے گا تو اس کے دل کو تسلی مل جائے گی۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی بات کئی دفعہ پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد کو جانتا ہے۔ تل کا یہ اسم اشارہ ہے، عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تل کا استعمال ہوتا ہے، قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو
تو ہادہ اور ہادہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دور کا اشارہ استعمال کیا، حالانکہ کتاب تو سامنے ہے، دور کا اشارہ اس لیے استعمال کیا کہ بعض دفعہ چیز قریب ہوتی ہے، اس کے بلند رتبے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بلند رتبے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا۔ تلک آیات الکتاب، الکتاب سے مراد کامل کتاب ہے، کیونکہ عربی کا بھی قانون ہے کہ فرد مطلق جس وقت بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، مطلق سے فرد کامل یعنی کامل کتاب۔ المبین جو خود واضح ہے اور واضح کر دینے والی ہے، لازم و متعدی دونوں طرح، یعنی واضح ہے بھی وہ کتاب اور واضح کر دیتی ہے ہر چیز کو، یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے اس کو اتارا۔ یہ اس کتاب کی شان میں ایک اور اضافہ ہے کہ ایک تو یہ کتاب خود بڑی واضح ہے، دوسرا اس کو اتارنے والے ہم ہیں، اس کو کسی اور نے نہیں اتارا۔ قرآن، قرآن کہتے ہیں، یہ قرأ یقرأ سے مصدر ہے مفعول کے معنی میں، جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی وہ کتاب جو اتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے، اتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے کہ اس میں انتہا نہیں اس کی۔ اور حقیقت ہے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مجید کہ جس کو جتنی دفعہ بھی پڑھو گے آپ کو اکتاؤ گے نہیں۔ مگر دنیا کی کوئی کتاب ہوتا ہے ایک دفعہ پڑھے، دو دفعہ پڑھے، زیادہ نہیں پڑھی جاتی، اور اس کتاب کو جتنی دفعہ انسان پڑھے گا اس کو لذت ملے گی، اس کو سرور اور سکون ملے گا، بشرطے کہ اس کو پڑھے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ۔ ہم نے اس کو نازل کیا قرآن بنا کر، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب بنا کر نازل کیا، عربی یا عربی زبان کے اندر۔ عربی زبان میں کیوں اتارا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی زبان کے اندر اتارا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھ کے اعتبار سے جتنی آسان زبانوں میں سے عربی ہے اتنی زبان اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس افضل ترین کتاب کا انتخاب افضل ترین زبان کے اندر، افضل ترین نبی پر، افضل ترین شہر میں، افضل ترین فرشتے کے واسطے سے، افضل ترین مہینے میں اور افضل ترین رات کے اندر اس کا آغاز کیا۔ کتنی فضیلتیں اس کتاب کے لیے جمع ہو گئی۔ اور عربی کے اندر، عربی جتنی فصیح ہے اتنی دنیا کی کوئی اور زبان فصیح نہیں ہے۔ زیادہ باریکیوں کے اندر تو میں نہیں جاتا کہ عربی کے حروف تہجی الفابیٹس کتنے ہیں اور دوسری زبانوں کے کتنے ہیں، پھر عربی اس میں اپنا معنی اور معافی ضمیر بیان کرنے میں کتنی فصیح اور کتنی واضح ہے، اور باقی زبانیں کتنی عاجز اور کمزور ہیں۔ کتنے ایسے الفاظ آتے ہیں کہ ہمارے اردو میں ان کا ترجمہ ہی نہیں ہوتا، اردو نہیں دوسری اور کسی زبان میں عربی کو ان الفاظ کا ترجمہ کما حقہ ادا ہوتا ہی نہیں جو عربی الفاظ سے ادا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو عربی میں اتری ہے لہذا یہ کتاب صرف عربوں کے لیے تھی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دنیا میں اصول رہا ہے کہ آپس کے اندر ملاقات کے لیے کسی ایک زبان کو انٹرنیشنل قرار دیا جاتا ہے، اس طرح سے انگلش کو بین الاقوامی زبان قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جس زبان کو انٹرنیشنل قرار دیا، بین الاقوامی قرار دیا، وہ عربی ہے، کہ عربی کو تم سیکھو، اس زبان کو تم سیکھ کر اس قرآن کا فہم حاصل کرو۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اور ایک اور بات، اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ صرف عربوں کے لیے، تو اس سے سوال ہمارا یہ ہے کہ تم بتاؤ اگر کوئی کتاب ساری دنیا کے لیے ہو تو وہ کون سی زبان میں ہونی چاہیے؟ بتاؤ۔
ظاہر بات ہے کوئی ایک زبان تو منتخب کرنی پڑے گی. دنیا کے اندر تو بولی جانے والی لاکھوں زبانیں ہیں، ہزاروں میں بھی نہیں ہیں. ہر 18 کلومیٹر پہ ایک تجزیے کے مطابق الفاظ کے بولنے کا لہجہ اور انداز بدل جاتا ہے. تو جب دنیا میں اتنی زبانیں ہیں تو پھر کتنی کتابیں اترتی؟ ایک کتاب اترتی، وہ کتنی زبانوں میں اترتی؟ آخر پھر بھی تم نے کسی ایک زبان کو منتخب کرنا تھا نا. تو جب رب نے عربی کو منتخب کر دیا تو تمہیں اعتراض کیا؟ رہا باقی زبانوں کا مسئلہ تو اس کا ترجمہ باقی زبانوں میں ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ کتاب بین الاقوامی ہے، پوری دنیا کے لیے یہ کتاب ہے. یہ عربی میں اتاری کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تمہیں سمجھ آ جائے. معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو سمجھتا نہیں ہے تو اس نے قرآن کے عربی زبان میں ہونے کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا. ایک بندہ قرآن کو ناظرہ پڑھ لیتا ہے، اس کو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، قرآن کی تفسیر اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اس کے درس میں بیٹھتا ہی نہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس بندے کو کیا فائدہ؟ ایک بندے کو رٹا لگوا دیا جائے کسی چیز کو، لیکن اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو سمجھایا ہی نہ جائے اس میں ہے کیا، اس کا کچھ فائدہ کہ یہ جملہ بولنا کب ہے. آپ کسی کو انگلش کے جملے یاد کروا دیں لیکن اس کا معنی نہ بتائیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے جملے یاد کرنے کا کچھ اس کو فائدہ ہوگا؟ وہ جملے پر موقع بول سکے گا؟ الٹی جگہ پر ہی بولے گا. جس نے قرآن مجید طوطے کی طرح رٹ لیا، یاد کر لیا، لیکن اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس نے قرآن کے مقصد کو پایا نہیں. لعلکم تعقلون بھائیو، یہ بہت بڑا فرض ہے ہمارے کندھوں پر، قرآن فہمی ہمارے کندھوں پر فرض ہے. لعلکم تعقلون عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھ سکو. معلوم ہوتا ہے کہ سمجھنے کے لیے سب سے آسان زبان یہی ہے. نحن نقص علیک احسن القصص. اب ہم بیان کرتے ہیں آپ کو بہترین بیان کرنا. ایک بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ ہو اور ہو عربی زبان کے اندر تو وہ بہترین کیوں نہ ہو. بہرحال جتنے بھی واقعات ہیں ان میں سب سے زیادہ دلچسپی پیدا کر دینے والا، رولا دینے والا واقعہ اس یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اگرچہ باقی واقعات بھی ایسے ہیں لیکن اس میں کچھ خاص ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بوجہ اس کے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو وحی کی ہے. یہ قرآن ہم نے وحی کیا. اس قرآن کی شان یہ ہے کہ اس میں یہ واقعہ بھی اتارا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے. آپ کو اس واقعے کے اترنے سے پہلے اس واقعے کا علم نہیں تھا. یہ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. کتنی واضح بات ہے کہ اس سورت کے اترنے سے پہلے آپ اس واقعے سے بے خبر تھے. اب یہ دعوے کرنا عالم الغیب ہونے کے، اور یہ دعوے کرنا حاضر ناظر ہونے کے، اور یہ دعوے کرنا کہ جی اللہ رب العالمین نے تو کائنات بنانے سے پہلے آپ کو بنا دیا تھا، آپ کا نور تھا. یہ من گھڑت روایات ہیں جن کا یہ معنی ہی نہیں ہے، جن کا یہ معنی ہی نہیں. وہ جو حدیث آتی ہے نا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم ابھی ان کی مٹی کا گارا بنایا گیا تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ میں رب کے ہاں اس کے علم میں نبی لکھا جا چکا تھا. یہ معنی نہیں ہے کہ میرا وجود آدم سے بھی پہلے کا بن چکا ہوا تھا. یہ معنی نہیں ہے، اس کا خیانت کی جاتی ہے اس میں. اس کا معنی کہ میں نبی تھا اللہ کے علم میں. کب؟ ابھی آدم بنا بھی نہیں تھا. کیوں؟ اللہ نے تقدیر تو آدم کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ دی تھی، تو پھر میں اللہ کے علم میں نبی ہی تھا. اور وہ جو روایت لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کے پیدا نہ کرتے. افلاق ہم کائنات کے پیدا نہ کرتے. یہ ویسے من گھڑت بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے کائنات پیدا کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے، اور یہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں بات. بہرحال وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. دیکھیں عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے یہاں سے. آپ کو پہلے علم نہیں تھا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس چیز کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا آپ کو اس کا علم نہیں ہے. لہٰذا آپ کو عالم الغیب کہنا یہ قرآن کی تکلیف ہے.
اگر آپ غیب کہتے ہو وحی کو تو اس غیب کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی اور وہ وحی غیب ہوتی ہے۔ اگر تم کہو نہیں جی آپ کو سب چیزوں کا بغیر بتائے پتا تھا، اگر بغیر بتائے پتا تھا تو وحی آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سب کچھ پہلے ہی پتا تھا تو جبریل وحی لے کر کیوں آتے تھے؟ آپ کو تو پہلے ہی پتا تھا۔ تو یہ بڑے تضادات ہیں ان باطل عقائد کے اندر کہ ایک کا ٹانکا لگائیں گے دوسرے کو ادھر جائے گا، دوسرے کو سیدھا کریں گے تیسرا کھل جائے گا۔ یہ سقم ہے ان عقائد کے اندر جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر بنائے جاتے ہیں۔ یہ جذبات کے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی سب سے افضل ہے، بالکل افضل ہے، مخلوق میں سب سے افضل ہے، لہذا آپ کو وہ صفات دے دو جو اللہ کی صفات ہے۔ یہ سب جذباتیت ہے اور خلاف سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق